اشارہ ہے. کہتے اسی آیت سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے اور وہ بھی فصل ثابت ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ثابت کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جیسے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام نے حج مکمل کیا، آخری حج جو تھا، تو حج جیسے ختم ہوا، یہاں سے آنے والے لوگ اس طرف واپس ہو گئے، اس طرف سے آنے والے لوگ اس طرف واپس ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا مدینۃ المنورہ. جب مدینۃ المنورہ آنا تھا تو جو صحابہ مدینہ کے تھے اور انہوں نے بھی حج کے بعد مدینے جانا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے کہ ہم نے بھی مدینے جانا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خم، اور وہاں ایک پانی کا تالاب تھا. پانی کے تالاب کو عربی میں کہتے ہیں غدیر. غدیر خم کے مقام پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اب روافض کا کہنا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی امامت اور خلافت کا اعلان کر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معذرت کر دی اور کہا کہ اگر میں علی کی خلافت کا اعلان کروں گا تو پھر لوگ قتل و قتال پر آمادہ ہو جائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھمکی دے کر فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو تیرا نام میں رسولوں کی لسٹ سے نکال دوں گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اور سب کو جمع کر کے اور اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور یہ حضرت علی کی امامت کا اعلان ہے، یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہے. اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت اسی غدیر خم کے مقام پر نازل ہوئی تھی اور لہذا اس آیت سے حضرت علی کی خلافت اور وہ بھی بلا فصل ثابت ہو گئی. تو یہ ہے روافض کا استدلال. یہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اس استدلال سے جو توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ واقعات ہماری کتابوں میں نہیں، روافض کی کتابوں میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے نبی معذرت کر لیں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری نہ کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک من گھڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت بہت پہلے مدینہ المنورہ میں رات کے وقت نازل ہو گئی تھی، نہ کہ غدیر خم کے مقام پر دن کے وقت. یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی. اس آیت کو غدیر خم کے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ اہل سنت کے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے. بڑے علماء نے، معتبر علماء نے اس کی سند سے جرح کی ہے. جو روایت ضعیف ہو، اگر کوئی فضائل میں بیان کرتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے مذہب کا وہ عقیدہ جو ان کے مذہب میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہو، اس کو ضعیف روایت سے ثابت کرنا یہ کتنی بڑی دھوکے بازی ہے. لہذا
عقیدہ امامت کو اگر ثابت کرنا ہے تو قرآن سے کرنا پڑے گا، جو قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی کوئی ایک آیت بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، غدیر خم کا جو واقعہ ہے اس کی ذرا حقیقت سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حج سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام مدینہ روانہ ہوئے، یہاں سے آنے والے لوگ اس طرف چلے گئے، حج جو مکمل ہوا، جس طرح اجتماع مکمل ہوتا ہے، جلسہ مکمل ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام نے جب آخری حج پڑھایا، حج کا خطبہ پڑھا، حج کے ارکان پورے ہوئے، حج ختم ہوا، حج مکمل ہوا، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا مدینہ المنورہ، تو جن حاجیوں نے مدینہ جانا تھا وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے آگے جو پانی نظر آیا، آپ علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا۔ آج بھی ہم جب لمبا سفر کرتے ہیں اور کہیں پمپ نظر آ جاتا ہے، ہم اس امید پر وہیں اپنے سفر کو روک دیتے ہیں کہ یہاں وضو کی جگہ بھی ہوگی، نماز کی جگہ بھی ہوگی، اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اسی طرح جب اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں چشمہ نظر آ جائے تو اپنے قافلوں کو روک دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اسی غرض سے قافلے کو وہاں روکا۔ صحابہ کرام کی حضرت علی کے ساتھ کسی معاملے پر کوئی ناراضگی تھی، کوئی رنجش تھی، کسی معاملے پر صحابہ کی آپس میں ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حج بھی مکمل ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے بھی ہیں، فرصت بھی ہے، ہم موقع پا کر اپنی شکایات عرض کریں۔ ان صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ علیہ السلام نے ان کی شکایتوں کو سنا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کا موقف سنا، ان کا موقف سنا، پھر ان کے مابین اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ لمبا خطبہ ہے، اس میں ایک جملہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہاں خلافت کی تو کوئی بات ہی نہیں، خلافت کا تو کوئی عنوان ہی نہیں، یہاں سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو اصلاح کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہاں خلافت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو وہاں دین مکمل ہوا اور من کنت مولا کا اعلان ہو رہا ہے 18 ذوالحج کو غدیر خم کے مقام پر، اور دین مکمل ہوا 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں۔ دین پہلے مکمل ہو رہا ہے اور من کنت مولا کا اعلان ٹھیک 9 دن کے بعد ہو رہا ہے۔ دین پہلے مکمل ہے اور من کنت مولا کا اعلان 18 ذوالحج کو ہے۔ روافض کو یہ بات کھائے جا رہی تھی کہ دین پہلے مکمل ہے، من کنت مولا کا اعلان بعد میں ہے، اس سے ذرا خفت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے جلدی میں ایک بات گھڑ لی، انہوں نے کہا قرآن کی آیتیں بہت ساری مرتبہ نازل ہو جاتی ہیں، اور یہ آیت الیوم اکملت لکم، یہ آیت بھی 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں اور دوسری دفعہ 18 ذوالحج کو غدیر خم کے مقام پر۔ میں نے کہا ان کی آدھی بات صحیح ہے لیکن آدھی بات غلط ہے۔ آدھی بات کون سی صحیح ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں بہت دفعہ نازل ہو جاتی ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت 2 دفعہ نازل نہیں ہوئی، یہ بات ان کی غلط ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں کہ جس آیت میں وقت کا تعین ہو اس آیت میں دہراؤ نہیں ہوتا، وہ آیت 2 دفعہ نازل نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو
तमाम जहानों का पालने वाला है, ये आयत 10 दफा नाज़िल हो जाए कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस आयत में वक़्त का तायुन नहीं है। लेकिन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। इस आयत में वक़्त का तायुन है, और जिस आयत में वक़्त का तायुन हो उस आयत में दोहराव हो सकता। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इसकी मिसाल आप यूं समझें कि मैंने एक तकरीर में अगर मैं कह दूं कि मैं उम्रे से वापस हुआ मंगल वाले दिन, फिर दूसरी बस्ती में अगले दिन तकरीर में कह दूं कि उम्रे से मैं वापस हुआ जुमरात वाले दिन, यहां मैंने कहा मंगल वाले दिन वापस हुआ और वहां जाकर कहा जुमरात वाले दिन वापस हुआ, तो सुनने वाले लोग मुझे माफ कभी नहीं करेंगे और कहेंगे अगर मंगल वाले दिन वापसी की खबर सही है तो जुमरात वाली गलत है, अगर जुमरात वाली सही है तो मंगल वाली गलत है, ये दोनों सही हो जाए ऐसे नहीं हो सकता। तो जिस आयत में वक़्त का तायुन हो उस आयत में दोहराव नहीं होगा, वो 2 दफा नाज़िल नहीं होगी। 18 जिलहज को और 9 जिलहज को मैदान अरफात में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम नाज़िल हुई है। ये बात उसूल काफी के अंदर भी मौजूद है कि ये आयत 9 जिलहज को मैदान अरफात में नाज़िल हो गई। अब कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला 9 जिलहज को फरमाए कि आज दीन मुकम्मल कर दिया, फिर 18 जिलहज को दोबारा फरमाए कि नहीं 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 आज मुकम्मल कर दिया? ये नहीं हो सकता। दीन मुकम्मल पहले हो रहा है, मन कुंत मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। और इससे जो भी तुम साबित करते हो, जो भी साबित करते हो, लेकिन ये बात कन्फर्म है वो उसूली बात नहीं होगी। इंतजामी मामलात, इंतजामी उमूर की बात हो सकती है, उसूली बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसूली बात रही हुई हो और दीन पहले मुकम्मल हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दीन मुकम्मल पहले हो रहा है, मन कुंत मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। और दूसरी बात, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की खिलाफत का ऐलान करना होता तो उसके लिए मुनासिब जगह कौन सी थी? 9 जिलहज को मैदान अरफात जहां सारे हाजी मौजूद थे वो जगह ज्यादा मुनासिब थी, या रास्ते में वापसी के वक्त जहां सिर्फ मदीने के हाजी मौजूद थे और एक पानी के तालाब के किनारे? आप जरा फैसला करके बताएं, अगर खिलाफत का ऐलान करना होता तो 18 जिलहज वज़ीर खुद का मकाम मुनासिब था या 9 जिलहज मैदान अरफात? बोलो भाई, 9 जिलहज मैदान अरफात अगर खिलाफत का ऐलान होता तो ये गदीर खुम के मकाम पर न होता, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 जिलहज को मैदान अरफात में ऐलान करते, लेकिन ये खिलाफत का ऐलान है ही नहीं। और अगली बात ये है, मौला का माना सरदार नहीं, मौला का माना दोस्त है। ये कहते नहीं, मौला का माना सरदार है। अब जरा इनको समझिए, मौला का माना सरदार नहीं, मौला का माना दोस्त है। एक होता है वलायत, वाव के जबर के साथ, इसका माना है हुकूमत, और एक होता है विलायत, वाव की जेर के साथ, इसका माना है दोस्ती। जो वलायत है उससे सिफत मुशब्बा आती है वाली, और जो विलायत है इससे सिफत मुशब्बा आती है वली। वाली का माना सरदार है, वली का माना सरदार नहीं, वली का माना दोस्त है। वली हो या मौला हो, माना सरदार नहीं, माना दोस्त है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला अल्लाह है और नबी का दूसरा मौला जिब्रील है और नबी का तीसरा मौला सालिह मोमिनीन है। अब जो मौला का माना सरदार करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मौला का माना सरदार है तो इस आयत का तर्जमा क्या करोगे? कि अल्लाह नबी का सरदार है, ये बात तो ठीक है
کیا حضرت جبریل بھی نبی کا سردار ہے؟ کیا صالح مومنین بھی نبی کے سردار ہے؟ نہیں، مولا کا معنی سردار نہیں، مولا کا معنی دوست ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا انتا کونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو اپنا سردار قرار دیا؟ نہیں، مولا کا معنی سردار نہیں، مولا کا معنی دوست ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مولا ہو یا ولی ہو، معنی